السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول ان جناب صاحب کی یہ وائس بھیجی ہے۔ اس وائس کے اندر زیادہ تر تو وہ بد دعائیں دیتے ہوئے رہ گئے، زیادہ تر بد دعائیں ہی دی ہیں اور حسب عادت لعنت بھی کی ہے۔ میں اس کے جواب میں رحمت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان مقلدوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ جیسے دعا کی گئی نا کہ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس جاہل قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول، آپ نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ شاکس پہنچے ہیں اور جناب آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ صدمے کے اندر ہیں، اور اسی طرح آپ نے پھر سابقہ وائسوں کی طرح لعنت بھی کی اور بھی بہت سارے ورڈ آپ نے یوز کیے۔ میں ان تمام کے جواب پر جو آپ نے لعنت کی، جو آپ نے مجھے بد دعائیں بھی دی، کہا کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لو یا عذاب علیم کا شکار نہ ہو جاؤ، میں ان تمام بد دعاؤں اور لعنت کے جواب میں آپ کے لیے اللہ کے گھر میں یہ رات کے 9:30 بجے پاکستانی 9:30 رات کے 9:30 بجے اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد صلی اللہ علی نبینا محمد، اے پاک پروردگار ان مقلدین کو ہدایت عطا فرما، اور میرے اس کلمہ گو بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول پہ یا باری تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ ہے اہل حدیث اور مقلد کے بیچ کا فرق۔ آپ جتنی مرضی لعنت کرو، جتنی مرضی مجھے بد دعائیں دو، اللہ کے بندو مجھے تو میرے نبی کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل الحدیث کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ مقلدو تم جتنی لعنتیں دے سکتے ہو، جتنا برا بلا کہہ سکتے ہو، مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب آپ جتنی بد دعائیں دیں، عذاب علیم کی بد دعائیں دو، عذاب مہین کی بد دعائیں دو، عذاب شدید کی بد دعائیں دو، ہاں جی آپ جتنی مرضی لعنتیں کر لو، مجھے جب میرے پیغمبر کی دعا ہے، کیسے؟ ابن ماجہ اور ابو داود کی روایت، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کون؟ جو حدیث سنے، حدیث یاد کرے اور حدیث کو آگے پہنچائے۔ الحمدللہ میرا صبح شام کام ہی یہی ہے، کبھی میں بخاری میں تو کبھی مسلم میں، کبھی ابو داود میں تو کبھی ترمذی میں، کبھی ابن ماجہ میں تو کبھی نسائی میں، کبھی مستدرک حاکم میں تو کبھی مسند احمد میں، کبھی موطا امام مالک میں تو کبھی دار قطنی میں، کبھی مصنف ابن ابی شیبہ میں تو کبھی کسی حدیث کی کس کتاب کے اندر۔ حدیث یاد کرنا اور آگے امت کو پہنچانا۔ تو میرے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اسے تر و تازہ رکھے۔ آپ سب کی بد دعائیں انشاءاللہ میرا ککھ نہیں بگاڑ سکتی، کیوں؟ مجھے میرے نبی کی دعا ہے۔ الحمدللہ میں صبح شام بیٹھ کر حدیث پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سیکھتا ہوں، سکھاتا ہوں، حدیث سیکھتا ہوں، سکھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ اور ویسے بریکٹ میں آپ کے لیے میں بتا دوں الحمدللہ کہ میں نے کتاب الجامع کی احادیث یاد کرنے پر اللہ کے فضل سے
پیغمبر کی دعا کے تو ہم حقدار ہیں ہی ہیں۔ میں نے الحمدللہ امیر محترم حافظ محمد سعید سے اللہ کے فضل سے یہ احادیث یاد کرنے پر انعام بھی لیا ہے۔ تو میرے بھائی عارف بن نور محمد بن ابراہیم، جتنی مرضی بددعائیں دو، جتنی مرضی لانتے کرو، مجھے انشاءاللہ میرے نبی کی دعا ہے، اور جس کو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کر دیں، دنیا والے پٹھے ہو جاؤ، الٹے ہو جاؤ، انشاءاللہ ہمارا بیڑا تار رہے گا، ہمارا بیڑا پار رہے گا۔ ہاں، آپ کی لعنتوں اور بددعاؤں کے بدلے میں صدقے دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب رحمان ان مقلدوں پر اور میرے بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول پہ اپنی رحمت کر، ان پہ اپنی رحمت برسا دے، باقی تمام مسلمانوں مومنوں پر۔ عارف بھائی، آپ نے وائس کے شروع میں کہا کہ محمد اقبال سلفی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں سلف کا اتباع نصیب فرما دے۔ صحیح معنوں میں یہ جو آپ نے کہا، آمین ویاک، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی۔ کما حقہ اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں سلف الصالحین کی پیروی، اتباع، اطاعت نصیب فرما دے۔ یہاں سننے والوں، لطف کی بات یہ ہے، مقیم مفتی صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلف کی تقلید عطا فرما دے، کہا اتباع عطا فرما دے۔ بھائی اتباع ہی کے تو ہم پیچھے پڑنے والے ہیں، اتباع ہی کو تو ہم تلاش کرنے والے ہیں، اطاعت ہی تو ہماری راہ اور ہمارا راستہ ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو تقلید کی پرخار و بدبودار پرتعفن راہ سے ہٹا کر اتباع کی خوشبودار اور معطر دار راہ پہ لگا دے۔ اس کے بعد آئیے، آپ نے کہا سلف کی اتباع، تو میرے بھائی سلف میں صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، ان میں امام مالک بن انس بھی ہیں، ان میں امام محمد بن ادریس بھی ہیں، ان میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں رحمہم اللہ تعالی وغیرہم۔ اچھا جی، آپ نے کہا کہ اہل الحدیث شاعر دین کی توہین کرتا ہے۔ آپ نے توہین کے حوالے سے پتہ ہے کیا کہا؟ توہین صحابہ کرتے ہیں، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، توہین کعبہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ نے کتنے فتوے لگائے؟ اہل الحدیث طائفہ منصورہ اور جماعت حق کا ہے، اور امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، کہاں پر فرماتے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے ہم اہل الحدیث۔ سبحان اللہ، آپ نے سلف کی اتباع کا کہا تھا نا، تو سلف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت حق کا طائفہ منصورہ وہ تو اہل الحدیث ہے۔ یہ عجیب طائفہ منصورہ ہے کہ آپ کے بقول وہ توہین صحابہ کی مرتکب ہے، آپ کے بقول وہ توہین رسالت کی مرتکب ہے، آپ کے بقول وہ توہین کعبۃ اللہ کی مرتکب ہے۔ تو آپ کے خیال میں تو پھر امام علی بن مدینی غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اتنے بڑے بڑے فتوے آپ لگا رہے ہیں، یہ ڈریے اللہ سے، یہ فتوے دوبارہ ریورس ہو کے آپ پر نہ آ جائیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اب اس کے بعد اسی پوائنٹ پر میں پہلے آپ کو لیتا ہوں کہ جناب ہم فلاں کی توہین، فلاں کی توہین، فلاں کی توہین کرتے ہیں، تو سنیے، یہ جو آپ نے ہمارے اوپر فتویٰ لگایا نا توہین صحابہ کے مرتکب ہیں، طارق جمیل صاحب دیوبندی تبلیغی، وہ اہل حدیث نہیں ہے نا، مقلدی ہے، تو طارق جمیل کا بیان آن دی ریکارڈ گوگل اور میڈیا پر موجود ہے کہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا، بزرگوں کی کتاب میں، صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ طارق جمیل کون ہے؟ آپ کے
الفاظ میں، آپ کے ورڈ میں غیر مقلد ہے کہ مقلد ہے؟ اور پوری دنیا جانتی ہے طارق جمیل کے یہ الفاظ پوری دنیا پر موجود، گوگل پر موجود تو پوری دنیا پر موجود۔ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، نہ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ توہین صحابہ، تو یہ کون ہے؟ اور تم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ ہے، یہ مقلدوں ہی کا کہنا ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ ہیں، اللہ اکبر، جو پیغمبر کے مدرسے کا طالب علم ہو وہ غیر فقیہ ہے، اور صدیوں بعد آنے والے وہ فقیہ بن جائیں۔ تو ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہنا، یہ صحابہ کی توہین کیا آپ کے قانون مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح دیگر باتیں، اور اسی طرح آپ نے کہا کہ توہین کعبۃ اللہ، کہ جناب اہل الحدیث کہتے ہیں کعبہ کو پیر کر لو، پیر کر کے لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، توہین نہیں ہے۔ آپ کو کعبۃ اللہ کی یہ تعظیم کس آیت نے بتائی؟ وہ آیت پیش کریں، ہم انشاءاللہ فوراً سے اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو پیر کر کے بیٹھنا یہ کعبہ کی توہین ہے، پیغمبر کی کس حدیث نے بتایا؟ اتنے بڑے بڑے فتوے لگاتے لگاتے ایک ایک آیت ایک ایک حدیث تو پڑھ دیتے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کتنی پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور ادھر سے آپ ہیں کہ جناب یا گھڑنتو اور ڈھکوسلے ہیں یا پھر بددعائیں اور لانتے ہیں۔ تو بددعاؤں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، آپ کی لانتوں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کیا مطلب؟ فریش کا فریش رکھے۔ کیا مطلب؟ اللہ اسے ہیپی ہیپی رکھے۔ کون؟ جو حدیث سنے، یاد کرے اور آگے پہنچا دے۔ سمجھے؟ تو کعبۃ اللہ کو پیر کرنا یہ توہین ہے، بے ادبی ہے، تکریم کے خلاف ہے۔ کس آیت نے بتایا؟ میں آپ کو اتنی بھی چھوٹ دیتا ہوں، وہ آیت پیش کر دو، پڑھ دو جو تلاوتاً اور حکماً دونوں طرح سے منسوخ ہو۔ کیا یاد کرو گے؟ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ کیا یاد کریں گے آپ لوگ کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے کہ حاتم طئی کو بھی ٹھوکر لگا دی؟ وہ حدیث، وہ آیت لے کر آؤ کہ جو حکماً اور تلاوتاً قراتاً دونوں طرح منسوخ ہو، ہم پھر بھی مان جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو کعبہ کی تعظیم بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے رخ پر تھوکنے سے منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے کھلے میدان میں، صحرا ہے، میدان ہے، کعبہ بیت اللہ کی طرف فرنٹ یا بیک کر کے پخانہ پیشاب کرنا منع فرمایا۔ یہ ہے کعبۃ اللہ کا ادب جو پیغمبر نے بتا دیا۔ وہ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کسی بہن جی کے سوال پر جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا۔ یہی حال مقلدوں کا ہے۔ کعبۃ اللہ کا ادب و احترام، کعبہ کس کا گھر ہے؟ آپ کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر کا ادب و احترام اللہ نے، رسول نے بتانا ہے کہ یا کہ جہالت اور جھکوسلوں اور گڑنتوں اور مقلدوں نے بتانا ہے؟ تو اس لیے جو کعبہ کا ادب اور احترام ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ حائضہ عورت کا طواف کرنا، تو جی حائضہ عورت ہو یا جنبی مرد ہو، ایسے لوگوں نے مسجد میں نہیں جانا۔ ہاں الا عابری سبیل، گزرنا ہے تو گزر جائے، کوئی چیز اٹھانی ہے تو اٹھا لے۔ سورۃ النساء اور صحیح بخاری، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ مفتی صاحب میری طرح قرآن پڑھنا سیکھیے، بد دعاؤں سے لعنتوں سے کیا ہوگا؟ جتنی مرضی دے دو۔ صبح سے جناب ابھی سے بیٹھو،
رات سے اور صبح تک لعنت 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 کے پورے مالا جپتے رہو، ایک لعنت بھی بارڈر پار کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ جتنی لعنتیں کرنی ہے، جتنی جو ہے آپ نے بد دعائیں دینی ہے، آپ کی لعنت اور آپ کی بد دعائیں انڈیا کا بارڈر پار کر کے میرے ملک پاکستان میں نہیں آ سکتی۔ نہ زمین کے اندر سے سمندر کے ذریعے بھیجو نہیں آئے گی، زمین کے ذریعے بھیجو نہیں آئے گی، ہندوستانی میزائلوں پر اپنی لعنتوں کو میری طرف پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھیجو، کوئی نہیں آئے گی۔ کیوں خواہ لعنتیں کرتے ہیں؟ آئیے میری طرح قرآن پڑھنا سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ تو قرآن نے کیا کہا اور پیغمبر کی حدیث نے کیا کہا؟ حائضہ، جنبی اور اس طرح کے دیگر لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، نہیں بیٹھیں گے، گزرنا چاہیں، کوئی چیز اٹھا لینا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دوں، کیا یاد کریں گے؟ حائضہ عورت کا طواف کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حج کے ایام میں حیض آ گیا۔ پیغمبر نے کہا، اے عائشہ، جو دیگر حجاج کرتے ہیں وہ تو بھی کر، سوائے کعبۃ اللہ کے طواف کے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حائضہ نے طواف نہیں کرنا۔ کوئی بھی مسجد ہے، وہ مسجد حرام یا کوئی بھی مسجد دنیا بھر میں، حائضہ نے مسجد میں انٹر نہیں ہونا۔ وہ جو آپ کو پہلے بتا چکا وہ یاد رکھنا، وہ بھولنا نہیں ہے۔ گزر سکتی ہے، کوئی چیز اٹھا سکتی ہے۔ سورۃ النساء پارہ 5 اور دوسری طرف صحیح بخاری۔ اچھا، اس کے بعد حائضہ کا طواف کرنا۔ فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی عورت حج کر رہی ہے اور اس عورت کا حج کا رکن طواف افاضہ یعنی طواف زیارت رہتا ہے اور اسے حیض آ گیا اور اس کے لیے مزید مکہ میں دن گزارنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی ٹکٹ ہے، اس کا پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، جو اسے اختتام حیض تک نہیں رہنے دیتا کہ وہ اختتام حیض ہو، اس کو وہ غسل کرے اور حج کا رکن طواف افاضہ زیارت کر لے۔ اب یہاں لجنہ، علماء کی لجنہ نے کیا کہا ہے کہ چونکہ حج کا رکن چھوڑنے پر حج باطل ہو جائے گا، لہذا عذر اور مجبوری اور ریزن کی صورت میں وہ کپڑا باندھ کے حیض کی حالت میں ہی طواف افاضہ، طواف زیارت کر لے۔ دلیل، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ ہے دلیل کہ اللہ ہر ایک کو اس کی جو ہے طاقت مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے، مکلف بناتا ہے۔ تو یہ ہے، باقی وہی دلائل جو میں آپ کو دے چکا۔ بغیر وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بغیر وضو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو پیارے بھائی عارف بن نور محمد بن غلام رسول آیت لے کر آؤ جو کہے کہ بغیر وضو تلاوت نہیں کرنا، یا کوئی حدیث لے کر آ جاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید کا چھونا، بے وضو پڑھنا یا قرآن اٹھانا جائز ہے۔ مستحب افضل یہی ہے کہ آپ تلاوت با وضو ہو کر کریں۔ رہ گئے آپ کے یہ ہاتھ تو آپ کے صاف ہیں، ہاتھ تو آپ کے صاف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ، اور میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں، یہ حدیث سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسجد سے چٹائی یا مصلی اٹھا دو۔ عائشہ جی بولتی ہیں میں تو حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بے وضو ہونا ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، اس لیے قرآن مجید اٹھا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ با وضو ہوں۔ آپ نے کہا کہ مماتی اور حیاتی، ان جملوں سے میں یہ سمجھا ہوں
کہ آپ دیوبندی حیاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ زندگی کا احساس ہے اور جسم محفوظ رہتا ہے، تو زندگی تو جب نبی علیہ السلام کی موت ہو گئی، وفات واقع ہو گئی، اور یاد رکھیے میں ایک جواب میں بتا چکا، بریلویوں نے بھی موت کے ورڈ کو کیا کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے۔ جیسے تفسیر کرنے والا احمد رضا خان کے ترجمہ کنز الایمان کی تفسیر کے اندر انک میتن و انہم میتون میں لکھتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے پیغمبر کو موت آئی، تو لفظ موت خود بریلویوں نے بھی مانا ہے۔ ویسے اہل حدیث کہیں تو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ او گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ انک میتن، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کیا کہا؟ بد دعائیں دینے کی بجائے قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات۔ اب آپ کو پتہ ہے نا ماتا یموتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندہ ہونا تو نہیں ہوتا نا، موت ہوتا ہے۔ اور جناب صدیق نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ فإن محمدا قد مات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت ہوئی، وفات ہوئی۔ آپ نے کہا کہ زندگی کا احساس ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی اور جناب عباس علیہ السلام غسل دیتے، اور عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے غسل دیتے۔ نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تو پیارے نبی علیہ السلام کو 3 یمنی سفید چادروں میں کفن دیا جاتا، آپ کی قبر کھودی جاتی، اور اسی طرح پھر آپ کو دفن کیا جاتا۔ رہ گیا معاملہ اس بات کا کہ پیغمبر کا جسم، تو ہم اس بات کے قائل ہیں، یہ آپ کے مقلد ہی کوئی ہوں گے جو پیغمبر کے جسم کی سلامتی کے قائل نہیں۔ ہم تو مانتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے جسم، ان کے اجسام، ان کے اجساد وہ صحیح و سلامت موجود ہیں۔ سمجھے؟ اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ آگے چلیے، صلاۃ و سلام سننا، تو صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام کے سننے کے حوالے سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو میری قبر پہ آئے اور میرے اوپر سلام پڑھے، صلات پڑھے، میں سنتا ہوں، یہ گڑنتو ہے، مطلب موضوع روایت ہے۔ ہاں ایک روایت ہے جس پہ بعض محققین نے کلام بھی کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث جس پہ کلام بھی ہے وہ حدیث ہے ما من مسلمین، بد دعائیں نہ دیا کریں، حدیث پڑھ کے سنا دیا کریں، حدیث پڑھیے، عمل کریے، رحمتیں ہوں گی۔ ما من مسلمین یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ما من مسلمین، کوئی بھی مسلمان، یسلم علیہ، وہ میرے اوپر سلام کرتا ہے، پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب لوٹاتا ہوں، سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب؟ کہ پیغمبر زندہ ہیں؟ بھئی وہ فوت ہو چکے، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا، غسل ہے، کفن ہے، تدفین ہے، اور چوتھی چیز بھی سن لیں کہ فردن صحابہ کرام نے جنازہ بھی پڑھا۔ الرحیق المختوم حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے،
اور یہ انبیاء کے معجزات میں سے ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر صحیح مسلم کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے سفر اسراء میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائی، تو یہ انبیاء کے معجزات ہیں. باقی درود اور سلام کے حوالے سے سنیے حدیث سنن نسائی کی روایت بھی. کیا روایت ہے؟ ان للہ ملائکۃ. مفتی صاحب بد دعائیں نہ دیں، ویسے میرا کچھ نہیں جاتا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کی بد دعا اور لعنت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا بارڈر پار کرے اور پاکستان میں میرے پاس آئے، نہیں آ سکتی. ویسے میں آپ کو، شاید آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں چھوٹا ہو کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بد دعائیں مت دیں، لانتے مت کریں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ان للہ ملائکۃ. سبحان اللہ. دیکھو بد دعائیں دیکھ کر آپ کا اپنا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہوگا، اس لیے آپ کہتے ہیں میں بہت ٹینشن میں بیٹھا ہوں تمہاری باتیں سن سن کر. میری طرح میں کیوں ہیپی ہوں؟ آپ کی لانتیں سننے کے باوجود بھی میں پوری طرح ہیپی ہوں. کیوں؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور مجھے علی وجہ البصیرت یہ یقین ہے کہ مفتی محمد عارف بن نور محمد بن غلام رسول، آپ کی بد دعا اور لعنت میں انشاءاللہ جرت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا بارڈر پار کرے اور پاکستان میں گھس بیٹھ کرے. ان للہ ملائکۃ. اللہ اکبر. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امت السلام. رواہ النسائی. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہاں جی کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. فرشتوں بتاؤ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. ملائکہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ان ملائکہ کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگا دی ہے، ادھر میں پڑھوں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ملائکہ میرے نبی پر میرا پڑھا ہوا درود پہنچا دیں. سمجھے مفتی صاحب؟ تو یہ تو ہم مانتے ہیں جو صحیح حدیث میں ہے. آپ نے کہا کہ اس کے اندر موجود شرارت، خباثت، پتہ نہیں کیا کیا. اب آپ نے کہا کہ جب یہ اتنی توہین کرتے ہیں، یہ امام صاحب کی کیا تکریم کریں گے؟ میرے سننے والے اس بات پر گواہ ہیں، میں نے جب بھی امام کا نام لیا، وہ کوئی بھی سا بھی امام تھا، اہل سنت کا کوئی سا بھی امام تھا، بلکہ اہل سنت کیا، وہ 12ویں کو چھوڑ کر ہم باقی 11 کی بھی توہین نہیں کرتے. غار والے کو چھوڑ کر، وہ ایک ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے، اس 12ویں غار والے کو چھوڑ کر ہم باقی 11 کی بھی توہین نہیں کرتے. اچھا جی، امام کی تکریم کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی سننے والے تو یہ بات اس بات پر گواہی دیں گے کہ الحمدللہ میں نے جب بھی امام کا نام لیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تو یہ توہین ہو رہی ہے. اگر آپ کے ارادے کچھ اور ہیں امام کی بجائے کچھ اور منوانے کے، تو وہ تو ہم نہیں مانیں گے. ان کو امام مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے ہیں، عالم دین مانتے ہیں، دین کے اندر تعلیم و تعلم کے اندر زندگی وقف کر دینے والا مانتے ہیں. ایویں خواہ مخواہ آپ اگر یہ شور شرابہ کریں کہ جناب یہ امام کو نہیں مانتے تو کرتے رہو. ہم تو الحمدللہ امام کو مانتے ہیں. امام کو کیا مانتے؟ امام کے باپ کو مانتے ہیں، نیچے شاگردوں کو مانتے ہیں جی. اچھا جی، آپ نے کہا کہ میں بے چین ہو گیا ہوں اور جواب سے دل کڑتا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو ابتدائے عشق ہے. یہ مشتاق بھائی کے جو ہے وہ تعلق سے میں یہ آپ کو بحث کر رہا ہوں، ورنہ سچی بات ہے میرے پاس وقت نہیں ہوتا. میں صبح نماز پڑھنے کے فوری بعد مسجد میں بیٹھا تھا، اور الحمدللہ زیادہ تر وقت میرا یہاں مسجد میں گزرتا ہے. ابھی پاکستان میں رات کے 10 ہونے والے ہیں، بچے سو گئے ہیں، بیگم میری رات تک رہی ہے، اکلوتی بیگم ہے. خیر میری دعا کریں کہ وہ 2 سے 3، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہو جائیں.
मगर अभी वो अकलौती इंतजार कर रही है कि कब आएंगे सरताज, और मैं इधर आपके साथ मशगूल हूं। तो अभी तो इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप अभी से बेचैन हो गए और आपका दिल कुड़ता है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, कुड़न दूर हो जाएगी। या रब्बुल आलमीन मेरे भाई आरिफ बिन नूर मोहम्मद बिन गुलाम रसूल पे अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। अच्छा जी, आगे भी आपने इस तरह की बातें कही हैं, और आपने कहा कि शफकत वाली बात करो, और मुझे ये भी कहा कि ये फाश बकता है। और भाई मेरे दारुल हर्ब में जिना और लोंडे बाजी और क्या था, जानवरों के साथ बदफेलियां, तो ये तो आप ही की भेजी हुई पोस्ट मैंने पढ़ी है। ये फाश है तो वो कुदूरी किताबुल हुदूद को मलामत कीजिए। आपने पोस्ट भेजी थी, मैंने तो आपको नहीं कहा था। आपने भेजी थी तो मैंने उसका तर्जमा और उसकी साथ में जो है वो तशरीह आपको कर दी है। कोई जुर्म है तो कुदूरी का है, मुझ गरीब का क्या है। बात आपकी है, ज़बां मेरी है, तो बात वाले को पीटिए, मुझे तो न पीटिए। अच्छा जी, इसी तरह किधर गया आपका लिखा हुआ। और अब आइए मैं आपको बताता हूं कि तौहीन करने वाले कौन हैं। लोगों, मुकीम मुफ्ती साहब की बात तो आपने सुन ली ना, आरिफ बिन नूर मोहम्मद बिन गुलाम रसूल। अब आपको बताऊं, गालबन ये बस आखिरी बात करता हूं कि बेगम इंतजार करते करते आप मेरे साथ आ गई हैं, यानी अंदर इंटर हो चुकी हैं मस्जिद में, तो इसलिए मैं उसकी इंतजार की घड़ियों को मजीद तवील नहीं करता। अब आपको बताऊं कि हमें जो कहा ना, कुरान की तौहीन करने वाले, किताबुल्लाह की तौहीन, फलां की तौहीन, फलां की तौहीन। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये लोग खुद तौहीन का जो है वो इर्तिकाब करते हैं। मसलन फिका हनफिया की एक मशहूर और मारूफ किताब है फतावा सराजिया, फतावा सराजिया, और इसी तरह दीगर किताबों के अंदर भी ये चीज मौजूद है। ये है कि एक बंदा है, अगर किसी की नक्सीर बंद ना होती हो, एक बंदा है उसकी नक्सीर बंद नहीं होती, किसी शख्स की नक्सीर बंद ना होती हो, तो उसने अपने माथे पर खून के साथ कुरान में से कुछ लिखना चाहा, खून के साथ कुरान पाक में से कुछ लिखना चाहा, तो इस मुतल्लिक अबू बकर अस्काफ ने कहा कि ये जायज है। कहा गया अगर वो, नऊज बिल्ला, मैं पहले कह रहा हूं, आप भी सुनकर नऊज बिल्ला कहिए, अगर कहा गया कि अगर वो पेशाब के साथ लिखे, तो उसने कहा अगर इसमें शिफा हो तो कोई हर्ज नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस बात से ये मालूम हुआ कि सूरे फातिहा को नऊज बिल्ला पेशाब या खून के साथ लिखना, ये फिक़ह हनफी के अंदर जायज करार दे दिया गया। ये फिक़ह हनफी के अंदर जायज करार दे दिया गया है। फतावा सराजिया और इसी तरह शरह कंजुद दकाइक और इसी तरह इसके अलावा दीगर। तो हम पर तौहीन का फतवा लगाने वालों, देखो फिक़ह हनफी क्या कह रही है कि अगर किसी की नक्सीर बंद ना होती हो और उसने अपने माथे पर खून में से, अपने माथे पर खून के साथ कुरान में से कुछ लिखना चाहा, तो कहा कि जायज है, और अगर वो पेशाब के साथ लिखे और उसमें शिफा हो तो कोई हर्ज नहीं। ये है आप लोगों का हाल, चोर मचाए शोर। बाकी आपको आखिर पर फिर नसीहत कि गालियां मत दें, बद्दुआएं मत दें। मैं आपकी ना गालियों से डरने वाला हूं, न बद्दुआओं से, न लानतों से। इंशाअल्लाह आपकी गालियां, आपकी बद्दुआएं, उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो जनाब इंडिया से पाकिस्तान में घुस बैठ करें। और इसी तरह आपने कहा मैं बेचैन हो गया हूं, दिल कुड़ता है जवाब देने से। अभी तो इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कमा हक़्क़ुहू चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस उम्मत को कुरान और हदीस की एल्फी से जोड़े,
یہ امت جڑے گی تو قرآن اور حدیث سے جڑے گی، تو نہ کہ اس کو ڈھکوسلوں اور گڑنتوں کی تھوکوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی کتاب قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی حدیث پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال بن رب نواز بن حق نواز، پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلامیہ کالونی، خالد بن ولید اسٹریٹ، نزد گریڈ اسٹیشن، نیو سبزی منڈی روڈ، 0092 312 797 4052۔